وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ نساء آیت نمبر 80 سے 84، درس نمبر 384۔ آج کا موضوع، کیا ہم قرآن کے مضامین میں تدبر کرتے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ من يطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفیظا۔ جو شخص رسول کی فرما برداری کرے گا تو بے شک اس نے خدا کی فرما برداری کی، اور جو نافرمانی کرے تو اے پیغمبر تمہیں ہم نے ان کا نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ سامعین کرام، سورہ نساء آیت نمبر 80۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے بھی رسول کی اطاعت کی اس نے در حقیقت اللہ ہی کی اطاعت کی۔ ومن تولی، اور جس نے منہ موڑ لیا رسول کی اطاعت سے، فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو آپ کو میں نے ان پر نگہبان بنا کے نہیں بھجوایا۔ دیکھیں، دین میں زبردستی نہیں ہے سامعین اکرام، اور اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت خوشی سے اللہ تعالیٰ کو درکار ہے۔ اگر آپ اپنی برضا اور رغبت اللہ کی رسول کی اطاعت نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ کو پھر آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما۔ اے لوگو، اے نبی، آپ ان سے کہہ دیجئے، ما یعبأ بکم ربی، اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا رب تمہاری کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ لولا دعاؤکم، اگر تم اس کو نہ پکارو، فقد کذبتم، پس تم نے جھٹلایا، اب اس کا انجام چکھنے کے لیے تم تیار رہو۔ تو دیکھیں، ہمیں تو آپ کو میں نے گزشتہ سبق میں بھی کہا تھا اور آج دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، آپ کو معلوم ہے۔ اور دیکھیں، میں آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ یہ میں جو بیٹھا ہوا ہوں یہ روایتی طور پہ نہیں بیٹھا، کیونکہ میں تو عالم تو نہیں ہوں کوئی، اور نہ میری ایسی کوئی خاص تقریر ہے جو لوگوں کو پسند آتی ہے نا، کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں، کوئی شعلہ بیانی نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اور عام سادہ سی بات میں کر رہا ہوں، جیسے کہ عام طور پہ میں اور لوگوں سے بھی بات کرتا ہوں، آپ سے بھی میں وہی بات کر رہا ہوں، ایک یعنی عام انداز میں۔ اصل میں بات یہ ہے
کہ اصل ہماری کامیابی کا راز تو رسول کی اطاعت میں ہے۔ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے، اور اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے ناراض ہو جاتا ہے جو رسول کی اطاعت اختیار نہیں کرتے۔ آج کے دور میں آپ کو معلوم ہے کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے رسول کی اطاعت کی۔ تو اس آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو یہ کہا ہے کہ بھئی کوئی بات نہیں، تم انہیں کوئی زبردستی منوانے والے تو نہیں ہو، کوئی داروغہ نہیں ہو، کوئی ایسے نگران نہیں ہو، نگہبان نہیں ہو ان پہ کہ تم ان سے منوا کے رہو گے، نہیں۔ بہرحال آگے چلتے ہیں، وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، یہ کہتے ہیں کہ ہم اطاعت کریں گے، یعنی ہم نے قبول کیا، طاعتن ہم نے آپ کی اطاعت کو قبول کیا۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، جب آپ کے یہاں سے باہر جاتے ہیں، بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، تو ان میں سے ایک گروہ جو ہے رات کو جمع ہو کے غیر الذی تقول، بیتہ کہتے ہیں رات کو مشورے، بیت، طائفتن ایک گروہ، منہم ان میں سے، غیر الذی تقول جو آپ کی باتوں کے خلاف باتیں بناتے ہیں، واللہ یکتب ما یبیتون، اور اللہ تعالیٰ لکھتا ہے جو وہ مشورہ کرتے ہیں۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو ان سے آپ اپنا رخ پھیر لیجئے، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر بھروسہ کیجئے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے کارسازی کے لیے۔ سامعین اکرام، مقامی طور پہ شان نزول کے مطابق اس آیت کے مخاطب جو ہیں، یا اس میں جن لوگوں کا تذکرہ ہے وہ منافقین کا تذکرہ ہے در حقیقت۔ یہ لوگ ایمان لائے ہوئے تو تھے بظاہر، جیسا کہ ہم بظاہر ایمان لائے ہیں، لیکن در حقیقت جیسے کہ ہمارا ایمان نہیں ہے، در حقیقت ان کا بھی نہیں تھا۔ وہ بھی دنیا دار تھے، ہم بھی دنیا دار ہیں۔ رسول کی محفل میں بیٹھتے تھے تو وہ رسول کی اطاعت کا دم بھرتے تھے، زبانی طور پہ جس طرح ہم بھرتے ہیں، غلام ہیں رسول کے، غلام ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، زبان سے تو ہم کہتے ہیں، لیکن ایسا ہے تو نہیں۔ غلامی تو ہمیں اپنے نفس کی ہے سامعین اکرام، اور یہی گروہ جو تھا وہ مدینے میں بھی تھا۔ دیکھیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ فرق نہیں ہے۔ بعض اوقات مجھے تعجب ہوتا ہے، لوگ مجھے یہ پوچھتے ہیں کہ کیا آج کل بھی منافق ہیں؟ یہ سوال بعض اوقات ایک آدمی نے مجھ سے پوچھا ہے، تو میں حیران رہ جاتا ہوں۔ منافق تو قیامت تک ہوں گے، اور ہم تو ایک جو من حیث الامت ایک منافقین کا ایک بہت بڑا ٹولہ ہے اس وقت، کہ زبان سے جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، نہ دل سے مانتے ہیں، نہ عمل میں ہوتا ہے وہ ہمارے۔ یہ تو عام بات ہے۔ منافق کیا ہے؟ جو زبان سے کہتا ہے وہ کرتا نہیں ہے۔ اس آیت میں بھی یہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں وہ حضور کی اطاعت کا دم بھرتے تھے، لیکن جب اکیلے ہوتے، وَإِذَا خَلَوْا بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، آپس میں ملتے تھے تو بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، آپ کی جو تقریر تھی، جو آپ کی واعظ تھی، نصیحت تھی، اس کے خلاف مشورے کرتے تھے۔ اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، چھوڑ دیں ان کو، اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ جو سنتے ہیں کیا اس پہ عمل کرتے ہیں؟ محکمہ مال نے بڑے بڑے بینر لگائے ہوئے اپنے دفتروں میں کہ الراشی والمرتشی فی النار، کہ راشی رشوت دینے اور لینے والا، یعنی کیمرے لگائے ہوئے، CCTV کیمرے، تو سارا وہ یہ تھوڑی ہے، مطلب آپ کیمروں پہ تھوڑی رشوت کنٹرول کر سکتے ہیں۔ وہ جو کیمروں پہ بیٹھا ہوا ہے وہ بھی رشوت خور ہے، جو CCTV کیمرے دیکھ رہا ہے نا، جو ان کو چیک کرتا ہے، جو ان کے افسر ہیں، سارا ایک سلسلہ ہے نا۔ میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں، جو ہم کہتے ہیں زبان سے کہتے ہیں، اب وہی راشی افسر جو ہے، راشی لوگ جو ہیں، وہ دوپہر کو مسجد میں اکٹھے ہو جاتے ہیں ظہر کی نماز میں، کیونکہ ظہر کی نماز تو دفتر کے اوقات میں آتی ہے، تو وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کوئی
تو بہرحال یہ حالت جو ہے یہ آپ نے دیکھنی ہوگی، اپنی حالت دیکھنی ہوگی. وہ جو وقت گزر گیا مدینے کے وہ تو ان پہ گزر گیا. آج وہ لوگ جو ہیں اپنے نفاق کی آگ میں جل رہے ہوں گے. ہم بھی اگر ایسے ہی رہے تو ہم بھی قبر میں ہمیں عذاب کا سامنا ہوگا اور حشر میں اور برا حال ہوگا. یہ بات نوٹ کر لیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو کہہ رہا ہے کہ آپ کوئی بات نہیں ان سے تعرض نہ کریں. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ان سے تعرض نہ کریں، ان کی پرواہ نہ کریں اور اللہ پہ بھروسہ کریں. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ تعالیٰ آپ کی کارسازی کے لیے کافی ہے. بہرحال یہ مومن کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کوئی بات نہیں، اگر تمہاری مجلس میں ایسے لوگ موجود ہیں جو منافق ہیں تو ان کی تم پرواہ نہ کرو، اللہ پہ بھروسہ کر کے اپنا کام جاری رکھو. افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا ہوتا، لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو اس میں وہ بہت اختلاف پاتے. دیکھیں یہ آیت بھی ہمارے لیے ہے کہ ہم قرآن پر غور نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ فرما رہے غور کرو نا تم قرآن پہ، لیکن قرآن میں تدبر، غور، فکر یہ آج ہمارے خواب و خیال میں بھی نہیں ہے کہ ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں. بالکل نہیں. بہرحال تو اگر آپ غور کریں تو یہ اللہ ہی یعنی اتنا تو میں بھی یہ مانتا ہوں کہ ہم لوگ اجتماعی طور پہ یہ مانتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن اتنا ہمارا یقین ہے کہ یہ ہمارے لیے نہیں ہے، کیونکہ ہم دنیا دار ہیں. بس اس میں تو دنیا کی ایسی باتیں ہیں نہیں، یہ تو آخرت کی کامیابی کی باتیں ہیں، تو لہٰذا یہ ہمارے لیے نہیں ہے. اس کو تم خدا حافظ کہہ دو، وہ ہم نے کہہ دیا. فَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ، اگر ان کے پاس کوئی خبر آتی ہے امن کی یا خوف کی، أَذَاعُوا بِهِ، تو اسے مشہور کر دیتے ہیں. وَلَوْ رُدُّوهُ، اور اگر یہ پہنچاتے وہ خبر رسول کو، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور جو اس میں صاحبان جماعت کے ذمہ دار ہیں ان لوگوں کی، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو اس کی تحقیق کرتے جو ان میں تحقیق کرنے والے ہیں. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پہ نہ ہوتی، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ، تو تم شیطان کی پیچھے ہو لیتے، الا قلیلا، لیکن بہت کم. یہ آیت بھی سامعین اکرام یعنی شان نزول کے مطابق تو یہ تھا کہ منافق جو ہے وہ کانوں کا کچا ہوتا ہے اور وہ جھوٹا بھی ہوتا ہے. منافق کانوں کا کچا اور جھوٹا یہ ہوتا ہے. وہ ہر سنی سنائی بات کو پھیلا دیتا ہے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کلا کفا بالمرء کذبا ان ینقل بکل ما سمع، کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ نقل کر دے وہ بات، ہر وہ بات دوسرے تک جس کو وہ سن لے، یعنی اس پہ سوچے نہیں، غور نہ کرے، تحقیق نہ کرے. تو بہرحال وہاں بھی ایسے لوگ موجود تھے جو سنی سنائی باتوں کو پھیلا دیتے تھے. اور وہاں بھی شان نزول کے مطابق تو حالات ایسے تھے کہ ظاہر ہے کہ پروپیگنڈے کا دور تھا، اور ابھی ہم پڑھ چکے ہیں میرے خیال سے غزوہ احد کے حالات میں کہ ابو سفیان نے ان سے کہا تھا کہ اگلے سال ہم آئیں گے. پھر اگلے سال وہ نکلا، لاؤ لشکر کے ساتھ نکلا، لیکن ایک مقام پہ ٹھہر کے اس کی نیت بدل گئی، اور اس نے ایک مخبر یا ایک جاسوس یا جو بھی آپ کہہ لیں اس کو بھجوایا، کچھ پیسے دے دیے کہ بھئی وہاں جا کے مشہور کر دو مسلمانوں میں، ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم فزادہم ایمانا، کہ تم بہت بڑا لشکر آنے والا ہے تو تم لوگ ڈر جاؤ. تو اس کا تو منصوبہ یہ تھا کہ مسلمان نہ نکلیں، لیکن پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکل آئے
اور بدر صغرا میں پہنچے اور وہاں 1 ہفتے تک ٹھہرے رہے اور کامیاب واپس لوٹے. جنگ تو نہیں ہوئی کیونکہ وہ آئے نہیں تھے، لیکن وہ کامیاب لوٹے. تو اس قسم کے حالات تھے، خوف کے حالات تھے. اور تو اب اس خوف کے آپ کو پتہ ہے کہ جب حالات تھوڑا سا ایسے نازک ہوں تو پھر افواہیں کا دور دورہ ہوتا ہے. آج کل بھی دیکھیں افواہیں جو ہیں چلتی رہتی ہیں سوشل میڈیا پہ ادھر ادھر، اور یہ بات جو ہے یعنی آج کل تو بہت کثیر تعداد ہے جھوٹے لوگوں کی، اور جھوٹ بول بول کے انہوں نے اپنا حال برا کر لیا ہے، اپنی روحانی شکلوں کو بگاڑ لیا ہے. لیکن اس کی میں بات نہیں کر رہا. لیکن اس آیت میں، آیت نمبر 83 میں مضمون یہ ہے کہ مسلمانوں کی جو جماعت ہے، ان کی جو حکومت ہے، اس میں ہر کسی کو یعنی خبر پروپیگنڈا کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہوتی ہے، بلکہ ایک یعنی انتظام ان کا ہوتا ہے کہ وہ تحقیق کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. یہاں وہ ہے نا کہ یستنبتون لعلمہ الذین یستنبتون منہم اولی الامر، اور یستنبتون جو ایک بات کا نتیجہ نکالتے ہیں. تو خیر یہ جماعتی مسئلہ ہے کہ مسلمانوں کی یعنی آپ نے کوئی بھی آپ کو خبر ملے تو آپ نے اس ادارے کو پہنچانی ہے، وہ پھر آگے اسے بیان کرے گا، جھوٹ یا سچ کا پتہ چلائے گا، اور اس کے مطابق پھر وہ بات پھیلے گی یا نہیں پھیلے گی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر تم شیطان کے پیروکار بن جاتے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنا انتظام پورا کر دیا ہے، قوانین مقرر کر دیے ہیں. اب ہونا کیا چاہیے؟ فقاتل فی سبیل اللہ، آپ لڑیں اللہ کی راہ میں. لا تکلف الا نفسک، آپ اپنی جان کے علاوہ، اپنے آپ کے علاوہ کسی کے ذمہ دار نہیں ہیں. وحرد المؤمنین، ہاں مسلمانوں کو تاکید کریں، آمادہ کریں. عسى اللہ، ہو سکتا ہے، قریب ہے کہ اللہ یکفّ، روک دے، بند کر دے، بأس الذین کفروا، کافروں کی جو لڑائی ہے یا جو ان کا زور ہے وہ توڑ دے. واللہ اشد بأسم، اللہ تعالیٰ لڑائی میں بہت ہی سخت ہے. وہ اشد و تنکیلا، اور سزا دینے میں بھی بڑا سخت ہے اللہ تعالیٰ. تو اس میں جو ہے قتال کا حکم ہے. یعنی اس آیت میں مباحث جو ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو رسول جو ہے وہ خود ذمہ دار ہوتا ہے اپنے اعمال کا، اور اس پہ جو رسالت کی ذمہ داری ہے اس پہ اپنے حد تک وہ عمل کرنے کا پابند ہے، چاہے وہ کوئی اس کی بات مانے یا نہ مانے. لا تکلف الا نفسک میں یہ مضمون موجود ہے سامعین کرام. اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو براہ راست حکم دے رہا ہے کہ آپ لڑیں اللہ کی راہ میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ امیر جماعت جو ہے اس پر بہت بھاری ذمہ داریاں ہوتی ہیں. اگر کوئی اس کا ساتھ دے یا نہ دے، اس کو اللہ کے حکم کی پابندی کرنی ہے. جیسا کہ دیکھیں مثال کے طور پہ میں آپ کو عرض کروں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف ظاہری طور پہ لے گئے اس دنیا سے، تو حضرت ابوبکر صدیق جو ہے خلیفہ بنے، اور مختلف جہتوں سے یعنی مسلمان مصروف تھے. ادھر جھوٹے مدعیان نبوت کا زور تھا، اور دعوے نبوت جنہوں نے جھوٹا کیا تھا ان سے لڑائیاں ہو رہی تھیں. اور پھر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روم کی طرف جو جیش بھجوایا تھا، لشکر، وہ لڑائی میں مصروف تھا، وہ بھی چلا گیا تھا. ان میں پھر مانعین زکوٰۃ کا ایک گروہ وجود میں آیا، ایک قبیلہ تھا یا جو بھی تھا. انہوں نے کہا کہ بھئی ہم سب کچھ کریں گے، مسلمان تھا تو، لیکن یہ تو مالی ٹیکس ہے، یہ ہم خود دیں گے، یعنی حکومت کو نہیں دیں گے. اور یہاں میں جب بات آئی ہے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ
زکوٰۃ ہمیشہ مسلمان بیت المال میں جمع کراتے ہیں، خود دینے کا حکم نہیں ہے۔ آج کل تو نہ مسلمان ہیں نہ ان کی کوئی جماعت ہے، انفرادی طور پہ ہم دے رہے ہیں زکوٰۃ۔ یا آج کل جو پاکستان میں نظام ہے کہ بینک سے زبردستی کاٹ لیتے ہیں نصاب اور اس کی پرواہ نہیں کرتے، وہ تو ایک غلط نظام ہے نا۔ لیکن حکومت جو ہے اس کو، پھر وہ حضرت ابوبکر صدیق نے ان سے لڑنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ انہوں نے اسلام کے ایک بنیادی رکن سے انکار کر دیا تھا، زکوٰۃ دینے سے حکومت کو انکار کر دیا تھا۔ تو اب مطلب یہ ہے کہ وہ جز کا انکار کل کا انکار ہوتا ہے سامنے کرام۔ ارتداد کہہ سکتے ہیں آپ اسے، مرتد، کہ دین کی شکل بدل رہے تھے وہ۔ ابوبکر صدیق نے ان سے لڑنے کا ارادہ کیا تو صحابہ کرام کی مشورہ اس سے مختلف تھا، لڑنے کا نہیں تھا صحابہ کرام کا مشورہ، اور لیکن انہوں نے کہا کہ میں اکیلا جاؤں گا، تم لوگ اپنے ساتھیوں سے کہا تم لوگ اگر لڑنے کے لیے نہیں جاتے یا تیار نہیں ہو تو میں اکیلا جاؤں گا، ان سے جنگ کروں گا۔ پھر خیر وہ یعنی میں ان سے اس وقت تک لڑوں گا، حضرت ابوبکر صدیق کے الفاظ یہ تھے کہ جب تک یہ اونٹ کے گھٹنا جب بڑھا کے گھٹنا باندھتے ہیں نا، اتنی رسی بھی اگر یہ زکوٰۃ کی روک لیں تب بھی میں ان سے لڑوں گا۔ تو بہرحال وہ تو خیر ہو گیا اور ان سے مسئلہ ہو گیا، لیکن یہاں میں آپ کو کہہ رہا ہوں فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک۔ امیر جماعت خود یعنی معمور ہوتا ہے حکم الہی کے نفاذ میں، ہاں مومنوں کو وہ ابھار سکتا ہے یا تاکید کر سکتا ہے، حرد المؤمنین۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یعنی چوتھا سال تھا نبوت کا ان آیات کے شان نزول کے وقت، تو کافروں کا یعنی زور تھا، بظاہر زور تھا، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کوئی بات نہیں، عسى اللہ یہ کفا بأس الذین کفروا، میں عنقریب ان کا زور توڑ دوں گا اور میں زیادہ سخت ہوں لڑائی میں اور زیادہ سزا دینے والا ہوں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُهُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا قَلِيلًا فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ۔
عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ من يطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفیظا۔ جو شخص رسول کی فرما برداری کرے گا تو بے شک اس نے خدا کی فرما برداری کی، اور جو نافرمانی کرے تو اے پیغمبر تمہیں ہم نے ان کا نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ اور یہ لوگ منہ سے تو کہتے ہیں کہ آپ کی فرما برداری دل سے منظور ہے، لیکن جب تمہارے پاس سے چلے جاتے ہیں تو ان میں سے بعض لوگ رات کو تمہاری باتوں کے خلاف مشورے کرتے ہیں، اور جو مشورے یہ کرتے ہیں خدا ان کو لکھ لیتا ہے۔ تو ان کا کچھ خیال نہ کرو اور خدا پر بھروسہ رکھو، اور خدا ہی کافی کارساز ہے۔ افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا۔ بھلا یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ خدا کے سوا کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں بہت سا اختلاف پاتے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور جب ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی خبر پہنچتی ہے تو اسے مشہور کر دیتے ہیں، اور اگر اس کو پیغمبر اور اپنے سرداروں کے پاس پہنچاتے تو تحقیق کرنے والے اس کی تحقیق کر لیتے، اور اگر تم پر خدا کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو چند اشخاص کے سوا سب شیطان کے پیرو ہو جاتے۔ فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا۔ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم خدا کی راہ میں لڑو، تم اپنے سوا کسی کے ذمہ دار نہیں ہو، اور مومنوں کو بھی ترغیب دو۔ قریب ہے کہ خدا کافروں کی لڑائی کو بند کر دے، اور خدا لڑائی کے اعتبار سے بہت سخت ہے اور سزا کے لحاظ سے بہت سخت ہے۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔